ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 58 سے پڑھیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، آپ ان سے کہیں، بفضل اللہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ، فبذلک، پس یہ چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے، کیا؟ پچھلی آیت میں، پچھلے سبق کی جو آخری آیت تھی اس میں کیا تھا؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم، آگے تمہارے پاس موعظۃ، نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ یہ قرآن تمہیں مل گیا ہے تو اب اس قرآن کے ساتھ اللہ نے فضل کیا کہ تمہیں جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے، تم جہنم کے راہ پر چل رہے تھے، اس سے ہٹا کر جنت کی طرف لانے کے لیے یہ قرآن بھیجا ہے۔ تو اللہ نے یہ فضل کیا، اس فضل کے ساتھ اور اللہ کی اس رحمت کے ساتھ اس کو لے لو اور خوش ہو جاؤ۔ اس قرآن کے ساتھ جڑ کر خوش ہو جاؤ، تم کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا۔ قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے، تم اور معجزوں کے مطالبے کر رہے ہو۔ اس قرآن کو دیکھو، اسی کو پڑھو، اس پر غور و فکر کرو۔ دنیا کا ہر علم اور فن اس میں موجود ہے۔ فلیفرحوا، پس اسی کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جو انسان قرآن پڑھتا ہے نا، قرآن سمجھتا ہے، قرآن پر غور و فکر کرتا ہے، قرآن آگے پڑھاتا ہے، دنیا کا سب سے عظیم ترین انسان ہے اور دنیا کا سب سے ذہین ترین انسان ہے۔ جس کو قرآن سمجھ نہیں آیا نا، وہ چاہے بڑے سے بڑا سائنسدان ہو، بڑا ذہین نہیں ہے۔ جو دنیا کی تحقیق کر کے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق پر غور کر کے دوائیاں ایجاد کر لیتا ہے، نت نئے جو ہے ایجادات ہو رہی ہیں، لیکن اس اللہ کی تخلیق پر غور کر کے مالک کو نہیں پہچانتا، تو وہ کیا ذہین ہے؟ کیا اللہ نے اس کو ذہانت دی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس قرآن کو پڑھنے والا کائنات کا سب سے عظیم انسان ہے۔ اگر آپ کا بچہ قرآن پڑھتا ہے، سمجھ لیں آپ کائنات کے سب سے امیر ترین انسان ہیں۔ اللہ اپنے قرآن کے لیے، سب سے عظیم کلام اللہ کا قرآن، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی سچائی یہ قرآن، اگر آپ کا بچہ قرآن پڑھتا ہے، آپ امیر ترین انسان ہیں کائنات کے۔ اگر آپ خود قرآن پر غور کرتے ہیں، قرآن پر جو ہے قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، فلیفرحوا، تو اسی پر ہی خوش ہو جائیں، اسی پر خوش ہو جائیں۔ ہوا خیر، یہ بہتر ہے اس سے، مما یجمعون، جو تم جمع کرتے ہو، جو تم دنیا کے علوم اور فنون اکٹھے کر رہے ہو، اس سے یہ بہتر ہے کہ قرآن پڑھو۔ ایک قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا دنیا کے علوم اور فنون کے ماہر سے کئی درجے بہتر ہے۔ لیکن آج دیکھیں دنیا قرآن پڑھے وہ کو کیا مقام دیتی ہے۔ ہمارے کلمہ پڑھنے والے کی حالت یہ ہے کہ قرآن پڑھانے کے لیے جو قاری صاحب رکھیں، اس کو 10 بچوں کو وہ قاری صاحب پڑھاتے ہیں، گھر میں آ کے اس کو 500 دیں گے مہینے کے بعد، زیادہ چھال لگا لیں تو 500 ایک بچے کا دے دیں گے۔ اور جو اسی گھر میں بچے کو پڑھانے کے لیے جو ٹیوٹر رکھا ہے، جو انگلش پڑھاتا ہے، جو ریاضی پڑھاتا ہے، جو دوسرے مضامین پڑھاتا ہے، اس کو 5000 فی سبجیکٹ پہ، اور اس کے نخرے بھی برداشت کرتے ہیں۔ یہ ہے ہماری حالت۔ قرآن کو ہم نے یہ مقام دیا، اسی لیے ہم ذلیل اور رسوا ہیں دنیا میں۔ ٹھیک ہے نا، وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن پڑھنے والوں کو ہم نے یہ حیثیت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتے ہیں اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست کر دیتے ہیں۔ جو اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی بلند کرتے ہیں، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیں، اللہ انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، اگر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہیے، قرآن کے قریب ہوں، خود پڑھیں، اس کو تلفظ کے ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اسی پر خوش ہو جائیں۔ قل ارأیتم، ان سے کہیں کیا تم نے دیکھا، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے نازل کیا تمہارے لیے رزق، فجعلتم منہ حراما وحلالا، تم اپنی طرف سے اس میں سے کچھ حلال کر لیتے ہو، کچھ حرام کر لیتے ہو۔ قل اللہ اذن لکم، کہ اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا ہے، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ حلال و حرام کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اللہ نے کہنا ہے، اللہ نے پیدا کیا، کھانے کی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، اب اللہ نے ہی کہنا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ اختیار اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا۔ وما ظن الذین یفترون، اور کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ، علی اللہ الکذب یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ کیا کریں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل علی الناس، بڑے فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ہی نہیں کرتے۔
اللہ تعالیٰ لوگوں پر یعنی اتنے نافرمانیوں کے باوجود حلال و حرام کا اختیار جو اللہ کے پاس ہے وہ انسانوں کو دیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پکڑتے۔ کتنا فضل کرتے ہیں، کتنی ڈھیل اللہ نے دی ہے، شاید توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، پلٹ آئیں، لیکن اکثر لوگ اللہ کے ناشکرے ہیں۔ ولیکن اکثرہم لا یشکرون، اکثر انسان ناشکرے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں تھوڑے بندے شکر گزار ہیں۔ تو ہمیں شکر گزار بننا ہے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، شکر گزار کون ہے؟ جو اللہ کا قرآن پڑھے، اللہ کا فرمان بردار بنے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ کی فرمان برداری میں استعمال کرے، وہی اللہ کا شکر گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔